نے جس طرح بتایا ہے اس کے حساب سے تو دیکھا جائے تو ہر جو آرگن ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، آنکھیں بھی اور دل بھی اور پھیپڑے بھی، گردے بھی، مسلز بھی، ہڈیاں بھی، جوڑ بھی، اسی لیے ان کو ملٹی سسٹم یعنی ملٹیپل سسٹمز انوالو ہیں۔ کامن چیز اس کے بارے میں عام آدمی کو بھی معلوم ہے، وہ یہی ہے کہ صرف جو نی کے جو ہے پین ہے جوائنٹس وغیرہ میں وہ اس میں آ جاتے ہیں، یا باقی جو جوڑوں کے درد صرف اس حد تک سے دیکھا جاتا ہے۔ نی کا جو ہے نا آپ سے بتایا کہ ایک تو یہ ڈی جنریٹو ہے ایج کے حساب سے، یا آپ کا وزن زیادہ ہے۔ اب اس کی مثال ایسے لے لو نا کہ آپ بائک کا پہیا لے کے ٹرک کے ساتھ لگا رہے ہو تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اگر یہ جو جوڑ بنائے گئے ایک خاص کام کے لیے بنائے گئے، ایک خاص وزن برداشت کر سکتے ہیں، اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے یا سیڑھیاں بہت زیادہ اترنی چڑھنی پڑ رہی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی چوٹ لگ گئی ہو نی کو اور گڑبڑ ہو گئی، یا آپ کے پاؤں یا ٹانگ کسی وجہ سے بھی ٹیڑھی ہے تو ایک نی پہ زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے دوسرے، یعنی ہر بیماری کی اصل وجوہات تک آپ نے پہنچنا ہے اور پھر علاج شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مریض نے درد کہا اور آپ نے جلدی سے درد کی دوائی دے دی، پھر اس نے کہا جی درد نہیں ہے تو آپ نے اس سے بھی تیز دے دی۔ ہم دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ یہ نہ کریں کہ اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا اس کو نقصان ہو جائے۔ پھر اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھو فرض کرو کہ آپ کو زکام ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے گھر کے ٹوٹکے استعمال کیے، آپ نے کعوہ پی لیا، گرین ٹی پی لی، یخنی پی لی، گھر میں سے پیناڈول اٹھا کے کوئی 2-4 اینٹی بائیوٹک بھی لے لی، یعنی کہ 2-4 دن میں یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ نے تھوڑا ریسٹ کیا ہے یہ ٹھیک ہو گیا، بھاپ لے لی۔ یہ بیماری جو ہے نا لمیٹڈ پیریڈ کے لیے آتی ہے۔ پھر ایک قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، فرض کرو ٹی بی ہوئی ہے، آپ نے علاج نہیں لیا اس کا پراپر تو وہ بڑھتی گئی۔ جو یہ آٹو امیون یا کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز ہیں ان کا کورس ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ خود بھی جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ یہ بگڑتے چلے جائیں گے، یہ خود بھی کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی خراب ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ خراب کبھی زیادہ ٹھیک، تو اس میں آپ کو دوائی میں مانیٹر کرنی پڑتی ہے کہ اگر حالات بہتر ہو گئے ہیں تو تھوڑی سی کم کر لو، اگر زیادہ شدت آ گئی ہے تو تھوڑی سی بڑھا لو، تو اس میں دوائی خود سے ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے۔ کریڈٹ جو ہے وہ لے جاتا ہے نیم حکیم کے جی میری دوائیوں سے ٹھیک ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آٹو امیون ڈس آرڈرز کی یا کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز کی تشخیص ٹھیک ہو جاتی ہے، مکمل تشخیص ہے، دوائی اس کے مطابق ہے، یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ کی باڈی پہ ایکسٹرا لوڈ پڑ گیا، جس طرح فرض کرو کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں یا ادھر کارپل ٹنل سنڈروم میں، بیماریاں تو بے شمار ہیں نا، تو ہم نے دوائیاں دی ہیں، ہم نے درد کی دوائیاں دی، ہم نے ڈیزیز موڈیفائنگ دی، وہ بہتر ہو گیا، اور وہ جو ہے جیسا گھریلو عورتیں جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرنے لگ پڑی، یعنی ڈیزیز تو یہ ہے ہی ہے، اور وہ تو اس کو تھوڑا سا سکون آیا تھا، اس نے یا تو ہانڈیاں بھون رہی ہے یا استریاں کر رہی ہے، کپڑے یعنی اس کے اوپر اور لوڈ پڑا ہے تو وہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں پھر سمجھا کے بھیجنی پڑتی ہیں۔ عام پیشنٹ ہے اس کو اگر ہم اس کو اویئرنیس دینا چاہیں کہ جو جوائنٹس کا درد ہے اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے، اگر اس کی کوئی احتیاطی تدابیر ہیں تو وہ بتا دیں عوام کو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی میڈیسن ہے یا ٹریٹمنٹ ہے یا ارلی ڈائگنوز جس کو کہتے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہے؟ ہاں، ارلی ڈائگنوسس، دیکھو یہ تو جس طرح میں نے کہا نا کہ خود سے ہی ہمارے سیل باغی ہو گئے ہیں، تو کوئی بہت ان کی ابھی اصل وجوہات کلیئر نہیں ہیں۔ کچھ میڈیسنس ہیں جو اس طرح کرتی ہیں، اور وہ جب ہم کسی اور وجہ سے میڈیسن دے رہے ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں جوڑوں کا آ گیا ہے، یا یہ ہے کہ یورک ایسڈ زیادہ ہے اس کی وجہ سے آ گیا ہے، مطلب ملٹیپل ریزنز بھی ہیں، ملٹیپل جوائنٹ ڈیزیزز بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے اوپر ہی آپ چل جاؤ۔ رومیٹک فیور میں نے کہا ہے اس میں میجر جوائنٹس انوالو ہوتے ہیں، اس میں گلے کے انفیکشن ہے، اسٹریپٹوکوکل انفیکشن ہو رہی ہوتی ہے جو کہ بعد میں کڈنی کو بھی اور ہارٹ کو بھی انوالو کرتی ہے، جوڑوں کو بھی انوالو کرتی ہے۔ تو مختلف جوائنٹ ڈیزیزز کی مختلف وجوہات ہیں، اور ان کو جو ہے نا پہلے روکنے کا یہی طریقہ ہے
کہ جیسا رومیٹک فیور ہے، اگر اس کی ٹائم پہ ڈائگنوسس ہو گئی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ پراپر ہے، پھر ریکرنٹ بھی ہوتا ہے نا، ایک دفعہ ہو گیا اب دوبارہ پہلی دفعہ شاید اتنا اس نے ہارٹ کو ڈیمیج نہ کیا ہو جتنا دوسری دفعہ ہونے کے بعد ڈیمیج ہو گیا ہے، تو ہم نے اس کی ریکرنس کو روکنا ہے۔ ہم پھر ریگولر منتھلی انجیکشنز دیتے ہیں کافی عرصے تک، 25 سال کی عمر پہ پہنچے، اس کے ڈفرینٹ کرائٹیریا ہیں، تو وہ انجیکشن دے کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلا اٹیک نہ ہو، کیونکہ 2-3 اٹیک ہوئے تو پھر کافی زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ ہارٹ کے ویلو کو ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پھر کچھ ایسا بھی ہے کہ باقی لوگوں کو نہ لگ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ کہنا چاہیے کہ پیشنٹ کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے، بلکہ صرف پیشنٹ کی ایجوکیشن ہی نہیں، اس کی فیملی کی ایجوکیشن بھی ضروری ہے۔ یہاں جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے روکا جائے، تو ہم کم از کم اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض جیسا سورائٹک آرتھرائٹس جو ہے وہ بہت اگریسو فارم میں بھی آ سکتا ہے تو وہ سکن کی بیماری، لیکن جوڑوں کو بڑی بری طرح سے آرتھرائٹس میوٹیلنس جو ہے وہ بڑی بری طرح سے انوالو کرتا ہے۔ پراپر ڈائگنوسس ضروری ہے، ورنہ بعض دفعہ جو ہے جس طرح ہم مثال لے لیتے ہیں روماٹائڈ آرتھرائٹس کی، کہ وہ پین کو تو پین کی وجہ سے ہی روک لیا، لیکن وہ ڈیزیز موڈیفائنگ نہیں ہے، ڈیزیز جو ہے وہ چل رہی ہے، تو پیشنٹ کی ڈیفارمیٹیز بہت ہو جاتی ہیں، کوئی یوں اور زی ڈیفارمیٹی ہوئی، کوئی اس طرح ڈیفارمیٹی، تو زیادہ تر یہ بیماریاں فیمیلز میں، تو ان کے لیے پھر مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی گرپ بڑی خراب ہو جاتی ہے، آخر انہوں نے گھر کے پرسنل سب کام کرنے ہوتے ہیں، تو گرپ، تو آپ اگر پراپر ٹریٹمنٹ پراپر ٹائم پہ شروع کرتے ہو تو ایٹ لیسٹ یہ کمپلیکیشنز روک سکتے ہو، ٹھیک ہے، ورنہ پاؤں کی انگلیوں کی بھی کمپلیکیشنز بڑھ جائیں گی، ہاتھ کی بھی بڑھ جائیں گی۔ تو ہم جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کس لیے کہ پراپر تشخیص ہو، یعنی اب نی جو ہے وہ آسٹیو آرتھرائٹس میں بھی ہو سکتا ہے، رومیٹک میں بھی ہو سکتا ہے، تو ان کی ٹریٹمنٹ بالکل فرق ہے، ان کی پروفیلیکسس بالکل فرق ہے، تو ایک تو پراپر ڈائگنوسس ہو تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو، پھر ہم اس کو سلو ڈاؤن کر دیں، پھر جو اس کی ایکسپیکٹڈ کمپلیکیشنز ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں، یا جیسے ہی وہ ہو جاتی ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ایک سٹیج تو ایسی آتی ہے کہ پھر ہمیں سرجری میں بھیجنا پڑتا ہے، ہینڈ ڈیفارمیٹیز، سبلکسیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ پیشنٹ میں کو روٹین وہ کرنے کی جو ہے نا اپنا ڈیلی ورک کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ روماٹائڈ جو ہے بیسیکلی اسمال جوائنٹس کی ہے، اور جو آپ کا آسٹیو آرتھرائٹس ہے یا رومیٹک ہے وہ میجر جوائنٹس کا ہے، ڈفرینٹ جو آپ کی سورائٹک آرتھرائٹس ہے اس میں یہ ڈسٹل جوائنٹس یہ والے جوائنٹس ہیں، روماٹائڈ میں یہ اس طرح چلتا ہے۔ یہاں صرف میں ایک اور بات کلیئر کروں آپ کو کہ جو ہے نا یہ ہم کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز یا آٹو امیون ڈس آرڈرز کی بات کرتے ہیں، وہ زیادہ تر فیمیلز میں کامن ہے اور مڈل ایج کی فیمیلز میں کامن ہے، ٹھیک ہے۔ اب عام طور پہ آسٹیو آرتھرائٹس بھی اسی ایج میں ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے سے ہر پریگننسی میں وزن بڑھتا ہے، گھٹنوں پہ زور پڑتا ہے، تو تشخیص لازمی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بیماریاں صرف عورتوں میں ہوتی ہیں، یہ مردوں میں بھی ہوتی ہیں، اگرچہ کم ہے، ریشو کم ہے، فار ایگزامپل اگر 9 فیمیلز کو ہے تو 1 میل کو ہے، لیکن جب میل میں یہ آٹو امیون ڈس آرڈرز ہوتے ہیں تو بہت شدت کے ساتھ ہوتے ہیں، تھوڑے سے ایٹیپیکل بھی ہوتے ہیں، یعنی جو ایک ہم نے سیٹ پیٹرن کیا ہوا ہے کہ روماٹائڈ میں چھوٹے جوڑ ہے یہ ہے یا سورائٹک میں یہ ہے، جب یہ میل میں ہوتے ہیں تو تھوڑی سی پریزنٹیشن ان کی ایٹیپیکل بھی ہوتی ہے اور ساتھ ان کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ کا سوال تھا کہ یہ جو آپ کا فاسٹ فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ کے تو میں اکثر خلاف ہی رہتی ہوں، اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ اس لیے کہ لائک آپ پیزا دیکھتے ہو اوپر تو اتنی چھوٹی سی لیئر ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ اتنے سا اولیو آئل ہے، اتنا سا ٹماٹر ہے، ہری مرچ ہے، یعنی نیوٹریشنل ویلیو جو ہے نا، جو ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ ہو، اس میں وائٹامنس بھی ہونی چاہیے، اس میں منرلز بھی ہونی چاہیے، کاربوہائیڈریٹس بھی، وہ اس میں کوئی تناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اور باقی اتنی موٹی لیئر خاص طور پہ جو کنارہ ہے وہ تو کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور ان کو بھی آپ نے بیکنگ پاؤڈر ڈال کے پھلایا ہوا ہے. تو ویسے ڈائریکٹ تو ریلیشن نہیں ہے اس کا، لیکن چونکہ وہ بیٹھے بیٹھے کھاتے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں تو وزن بڑھ جاتا ہے. اب جو جوڑ پہلے ہی بیمار ہے، کسی وجہ سے بھی بیمار ہے، وہ اپنا پراپر نہیں ہے، اس کے اوپر آپ نے وزن زیادہ ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو گڑبڑ ہوگی. ہم پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ وزن کم کرو. اسی طرح سپائن کے پرابلم ہے، آپ کا میٹرس کیسا ہے اس کی وجہ سے، آپ کا پلو کیسا ہے. آپ اب دیکھو کلی بیچارے سامان بہت اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ان میں گردن کی یہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں. یعنی ہمارے جتنے جوڑ ہیں نا، یہ خدا کی قدرت ہے کہ انہوں نے ہر جوڑ کا ایک خاص کام بتایا ہوا اور ایک خاص لیول تک ہے. جس طرح آپ دیکھو ہر بلب، ہر بجلی کی چیز کے اوپر لکھا ہوتا ہے اتنے وولٹ ہے، اتنا یہ. تو اسی طرح ہمارے ہر جوڑ کی بھی ایک لمٹ ہے کہ یہ اتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے. اگر آپ اس سے زیادہ ڈالو گے، جیسا ٹینس ایلبو ہے یا جو ہے یہ واشر مین کہ آپ استری میں یہ جوڑ بہت زیادہ یوز کر رہے ہو، یا کلی ہو تو یہ بہت جوڑ یوز کر رہے ہو، یا سیڑھیوں میں آپ کا نی بہت یوز ہو رہا ہے، جو چیز بھی آپ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ڈالو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو فاسٹ فوڈ آئی ڈونٹ نو کہ ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے کہ نہیں، البتہ یہ ہے کہ آپ کا وزن بڑھتا ہے تو جوڑ آپ کے پہلے ہی پریشان ہے تو اور زیادہ تکلیف ہے. ہاسپٹل کے اندر جو پیشنٹ ہے ان کی تعداد سب سے زیادہ کس اس میں آتی ہے؟ زیادہ کس کے پیشنٹ آتے ہیں ریماٹولوجی میں؟ کے یا کسی اور اس میں آتے ہیں؟ روماٹولوجی آپ یہ کہہ سکتے ہو تھوڑا یہ نیگلیکٹڈ فیلڈ ہے، کیونکہ کبھی یہ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، زیادہ تر تو حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اسٹیرائڈ لیتے ہیں اور اسٹیرائڈ کی کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں. پھر آرتھوپیڈک والوں کے پاس جاتے ہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے، ورنہ جب تکلیف بڑھ جاتی ہے تو آخر پلورل افیوژن کے ساتھ بھی آنا ہے، پیٹ میں پانی بھی پڑنا ہے، آنکھوں والوں کے پاس بھی جانا ہے. ڈفرینٹ سسٹم جو انوالو ہو رہے ہیں تو وہ پھر بیچارے ادھر سے ادھر. ورنہ بیسٹ جو ہے وہ تو وہی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا ایکسپیرینس اس فیلڈ میں زیادہ ہے اسی کے پاس جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ میڈم، بہت اچھی اپنی انفارمیشن شیئر کی ہے. کوئی بات نہیں، موسٹ ویلکم. جی ناظرین، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر محبوب فاطمہ صاحبہ کا انٹرویو ملاحظہ فرمایا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ انٹرویو کے لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان اظہار اختر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.